رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، والشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَقَوْلُ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ارباب ولا، محبان امام حسین علیہ السلام، امام حسین صلوات والسلام کے عزاداروں، امام حسین صلوات والسلام کے سوگواروں، آج 3 محرم کا سورج غروب ہو چکا اور 4 محرم کی شب لگ چکی ہے۔ ساری دنیا میں محبان امام حسین ذکر امام حسین میں مصروف عزا ہیں، عزادار سیاہ پوش ہیں۔ اس سال ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر امام حسین علیہ السلام کو پرسا اور تعزیت پیش کر رہے ہیں۔ میں آج پھر آپ کی خدمت میں یہی گزارش کروں گا کہ جب آپ کی خدمت میں درود کی درخواست کی جائے تو آپ جہاں پر بیٹھے ہوں آپ وہاں پر اسی اعتبار سے درود بھیجیے گا، تاکہ آپ کو بھی یہ محسوس ہو کہ آپ جس طرح سے عزا خانوں میں بیٹھ کر مجالس سنا کرتے تھے، آپ اپنے گھروں میں مجلسیں سن رہے ہیں۔ اس وقت ہر محب امام حسین کا گھر عزا خانے میں تبدیل ہو چکا ہے اور سبھی اپنے گھروں میں امام حسین علیہ السلام کی فرش عزا بچھائے ہوئے ہیں۔ میں نے جس آیت کریمہ کو اس عشرے میں عنوان بیان قرار دیا، اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ موضوع آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ اسلام کو ضرورت ہے آل محمد کی۔ میں نے کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آل محمد اگر اسلام کی مدد نہ کرتے تو ہمیں یہ بھی نہ معلوم ہوتا کہ سنگلاق وادیوں پر کوئی نبی آیا تھا جس نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی آواز بلند کی ہے، اور قرآن جیسی عظیم کتاب اس کے اوپر نازل ہوئی۔ یہ آل محمد کی قربانیوں کا اور آل محمد کی مدد کا نتیجہ ہے کہ آج ساری دنیا میں اسلام پھیلا ہوا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اسلام کی 2 تصویریں ہیں، ایک اخلاق محمد و آل محمد والا اسلام اور ایک حکومت کے مزاج کا اسلام۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آل محمد نے، حضور نے، ختم مرتبت نے جس اسلام کو پھیلایا ہے اس میں ظلم نہیں ہے، تشدد نہیں ہے، اس کے اندر خیانت نہیں ہے، اس کے اندر بدکاری نہیں ہے، اس کے اندر دوسروں پر الزام تراشی کا ماحول نہیں ہے، بلکہ جو اسلام حضور ختمی مرتبت اور ان کے آل کے ذریعے پھیلایا گیا
اس میں تزکیہ نفس ہے، بجائے اس کے کہ تم دوسروں کے عیبوں کو دیکھو۔ اگر تم خود اپنے نفس کا تزکیہ کرو اور تم خود اپنے نفس کے اوپر غور و فکر کرو تو تم اگر اپنی اصلاح کر لوگے، تو اگر ہر مسلمان اپنی اپنی اصلاح کر لے تو پھر جو الزام مسلمانوں پر عائد ہوتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ فسادی ہیں، یہ انسانی دشمن ہیں، یہ سب ختم ہو جائے گا، بلکہ دوسرے انسانیت کو جو تلاش کر رہے ہیں وہ بغیر محنت کے خود آپ سے ملیں گے۔ دوستوں اور عزیزوں، مگر حکومتی اسلام جو تھا، بدکار بادشاہوں والا جو اسلام تھا، اس میں آپ کو بھیڑ ملے گی، اس میں آپ کو مجمع ملے گا، لیکن جو قرآنی اسلام تھا، جو سیرت رسول اور آل رسول کا اسلام ہے، اس میں آپ کو افراد کم ملیں گے۔ نہ جانے انسانوں کے ذہن میں یہ کب سے بات بیٹھ گئی کہ جدھر افراد ہوں وہی چیز صحیح ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمیشہ حق پر کم رہے، باطل کے ساتھ زیادہ رہے۔ سلسلہ انبیاء کو آپ دیکھ لیں، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، جتنے بھی نبی آئے ہیں تو ان کی زندگی میں ان کے فالوور کم تھے اور ان کے دشمن زیادہ تھے۔ تو اگر ہم یہ پیمانہ، یہ کسوٹی مان لیں کہ جدھر زیادہ ہوں وہ حق پر ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ نہ یہ شرعی طور پہ صحیح ہے، نہ یہ دستور انسانیت کے اعتبار سے صحیح ہے، نہ سماجی اعتبار سے صحیح ہے۔ آپ حق دیکھیے، حق کدھر ہے؟ وہاں 2 ہوں تو وہ صحیح ہیں، اور اگر باطل کی طرف 2 لاکھ ہوں تو وہ غلط ہیں۔ خود کربلا بھی ہمیں اسی کا درس دے رہی ہے۔ آپ میدان کربلا کو اگر دیکھیں تو وہاں ایک طرف 72 امام حسین کے ساتھی ہیں، اور دوسری طرف جو امام حسین کے مقابل لشکر ہے، عمر ابن سعد جس کا کمانڈر ان چیف ہے، یزید کے حکم و عبید اللہ ابن زیاد کے حکم سے جو لشکر کربلا میں جمع ہوا ہے، اس کی تعداد 3 لاکھ سے زیادہ تک تاریخ نے لکھی ہے۔ تو اگر تعداد کے اعتبار سے حق و باطل کا فیصلہ کریں گے تو امام حسین کے ساتھ تو کم ہے، یزید کے ساتھ زیادہ ہے۔ سب ادھر بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور جو امام حسین کی طرف ہیں وہ بھی مسلمان ہیں۔ تو اسلام کی 2 تصویریں ہمارے سامنے آئیں، ایک حسینی اسلام، ایک یزیدی اسلام۔ نمازیں دونوں طرف، روزے دونوں طرف، زکوٰۃ کے احکام دونوں طرف، ریش مبارک دونوں طرف، لا الہ الا اللہ دونوں طرف، محمد رسول اللہ دونوں طرف، تلاوت قرآن کی صدائیں دونوں طرف۔ توجہ کیجئے گا، دونوں کا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ لشکر یزیدی بھی اپنے کو مسلمان کہہ رہا ہے اور حسینی بھی مسلمان ہیں۔ اب سوال اس بات کا ہے کہ یہ دونوں ایک جیسے تو نہیں ہیں۔ ایک طرف ظلم ہے، دوسری طرف صبر ہے۔ حقیقی اسلام کدھر ہے؟ میرے سننے والوں میں بہت سے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو غیر مسلم ہوں، تو میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہم آپ کو بھی ایک دعوت فکر دے رہے ہیں۔ یزید بھی اسلام کا نام لے رہا ہے، حسین اسلام کے وارث ہیں۔ لشکر یزید جو ہے وہ بھی اپنے کو مسلمان کہہ رہا ہے، اس لشکر میں بھی نمازی ہیں، اس لشکر میں بھی روزے رکھنے والے ہیں، اس لشکر میں بھی حافظ قرآن ہیں، وہ بھی اپنے کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے حقیقی اسلام کدھر ہے۔
عزیزان گرامی، حقیقی اسلام حسین ابن علی کی طرف ہے، کیونکہ جو رسول اسلام کے پیغام کو لائے تھے، اسلام کے پیغام کو پھیلایا ہے، وہ حسین ابن علی کے نانا ہیں، اور امام حسین علیہ السلام نے پورا ان کا بچپنا حضور ختمی مرتبت کی گود میں گزرا ہے۔ یزیدی اسلام میں آپ کو شراب خور ملیں گے، جوئے کار ملیں گے، زنا کار ملیں گے۔ خود اگر یزید کے کردار کو آپ دیکھیں تو یزید کا کردار اتنا بدتر ہے کہ اگر وہ امام حسین کو قتل نہ بھی کرتا تب بھی لائق لعنت۔ اور حسین ابن علی کا کردار اتنا اعلیٰ ہے کہ اگر وہ کربلا میں اپنی قربانی نہ بھی پیش کرتے تب بھی درود و سلام کے لائق علیہ السلام۔ حسین ابن علی کا اسلام حقیقی اسلام، ظلم سے پاک اسلام، دہشت گردی سے پاک اسلام، امن و سکون کا اسلام، انسانیت کے تحفظ کا اسلام، حقوق کو، دوسروں کے حقوق کو ان تک پہنچانے والا اسلام، یزیدی اسلام، لوگوں کو بے خطا قتل کر دینے والا اسلام، لوگوں کے مال کو غصب کر لینے والا اسلام۔ عزیزان گرامی، یہ جھگڑا جو کربلا میں جو جنگ ہوئی ہے امام حسین کی اور یزید سے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یزید کے باپ نے حسین کے باپ سے بھی جنگ کی تھی، اور وہاں بھی دونوں طرف آنے والے اپنوں کو مسلمان کہہ رہے تھے۔ جنگ صفین، یزید کا باپ 1,10,000 کا لشکر لایا، حسین کا بابا 90,000 کا لشکر لایا، دونوں طرف اسلامی نعرے لگ رہے ہیں، لیکن اسلام ہے ایک ہی طرف۔ توجہ کیجئے گا، میں ایک دعوت فکر دے رہا ہوں۔ یزید کا باپ، اندھیروں کا امیر، حسین کا بابا، مرکز نور، ادھر بھی جو ہیں وہ اپنے کو مسلمان کہہ رہے ہیں، ادھر جو ہیں وہ بھی اپنے کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان دونوں میں سچا پکا کھرا مسلمان کون ہے۔ یزید کے باپ کے ساتھ جو مسلمان ہیں وہ سچے کھرے پکے ہیں، یا یزید کے ساتھ جو مسلمان ہیں وہ سچے پکے کھرے ہیں؟ عزیزان گرامی، ہمیں حقیقی دین چاہیے ہے، اسلام چاہیے ہے۔ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں تعلیمات اسلام کو تلاش کرنا ہے۔ تعلیمات اسلام حسین کے در پر صحیح ملے گی یا یزید کے گھر پر صحیح ملے گی، اس کا فیصلہ عالم اسلام کو کرنا ہے۔ حقیقی اسلام کے لیے ضروری ہے کہ تعلیمات قرآن ہو، حقیقی اسلام کے لیے ضروری ہے کہ سیرت نبوی ہو، صحیح سیرت۔ اگر ادھر مل جائے آپ ادھر چلے جائیے، اور اگر صحیح سیرت ادھر مل جائے تو آپ ادھر آ جائیے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، سیرت کو جب آپ تلاش کیجئے گا، کل کی مجلس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا کہ نبی نے کہا اس کی زبان کاٹ دو، پورا عالم اسلام یہ سمجھا کہ یہ چمڑے کی زبان کاٹی جائے گی، لیکن میرے مولا نے یہ چمڑے کی زبان نہیں کاٹی، بلکہ میرے مولا نے بغاوت، عداوت،
نفرت کی زبان کو کاٹ کے محبت کی زبان لگا دی، تو اب کون ہے جو نبی کی گفتگو کو اس طرح سے پہچانے؟ یہ تو اصحاب پیغمبر کی بات تھی۔ اگر آپ ازواج پیغمبر میں آئیے تو بغیر اہل بیت پیغمبر کے ازواج پیغمبر کی بات کو نہیں سمجھ پائیں۔ یہ ہماری مجبوری ہے جو میں نے موضوع رکھا، اسلام کو ضرورت اہل بیت کی ہے، اس لیے کہ اسلام کی تعلیمات بغیر اہل بیت کے ہم تک پہنچ ہی نہیں سکتی ہیں۔ دور اول میں ہمیں 3 گروہ ملے، پوری توجہ کے ساتھ۔ دور اول میں ہمیں 3 گروہ ملے، ایک آل رسول کا گروہ، ایک اصحاب رسول کا گروہ، ایک ازواج رسول کا گروہ، جن کے ذریعے ہم تعلیمات قرآنی حاصل کر سکتے ہیں اور سیرت پیغمبر اسلام، نبی کے کردار کو، نبی کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز کو یا آل رسول بتائیں گے، یا ازواج رسول بتائیں گی، یا اصحاب رسول بتائیں گے۔ یہ 3 گروہ ہیں۔ ان 3 گروہ میں ہمیں سیرت نبوی کس سے لینا ہے اور کس کے در پر جا کے ہمیں اسلام کو سمجھنا ہے، اس بات کو سمجھیے۔ دیکھیے، میں تو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ہم فقہ جعفریہ پر عمل کرنے والے ہیں، ہم مولا علی کے لیے وا خلیفتہ بلا فصل کے ماننے والے ہیں۔ ہم حضرت علی جو اہل بیت پیغمبر میں سے ہیں، بعد وفات رسول بلا فاصلہ ہم نے مولا علی کو مانا، مولا علی کے بعد امام حسن علیہ السلام کو مانا، امام حسن کے بعد امام حسین علیہ السلام کو مانا، امام سجاد کو مانا، امام باقر کو مانا، امام صادق کو مانا، امام موسی کاظم کو مانا، امام علی رضا کو مانا، امام محمد تقی کو مانا، امام علی النقی کو مانا، امام حسن عسکری کو مانا، اور قائم آل محمد علیہ السلام کو مانا۔ ایک بلند تر صلوات بھیجئے گا، جہاں پر بیٹھے وہیں بھیجئے صلوات۔ عزیزان گرامی، کل میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کے کمنٹس میں تو نہیں دیکھ رہا ہوں، لیکن بہرحال جو بچے، جو بزرگ زینبیہ چینل چلا رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں، آپ کے صلوات کے کمنٹ سے ان کا بھی حوصلہ بڑھے گا۔ اور ذکر فضائل سننا بھی عبادت ہے، کرنا بھی عبادت ہے، اور لکھنا بھی عبادت ہے۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ خدا سلامت رکھے آپ حضرات کو۔ ارباب ولا، تو ہم تو اہل بیت پیغمبر کو رسول کی وفات کے بعد مانتے ہیں۔ کیوں مانتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں کہ ہم ازواج پیغمبر کو بھی مانتے ہیں۔ یہ نظریہ غلط ہے، اور یہ بات غلط کہی جاتی ہے کہ یہ ازواج پیغمبر کو نہیں مانتے، ہم انہیں بھی مانتے ہیں۔ یہ بھی کہنا غلط ہے کہ ہم اصحاب پیغمبر کو نہیں مانتے ہیں، ہم اصحاب پیغمبر کو بھی مانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اصحاب پیغمبر کو نہ مانتے ہوں۔ ہم سلمان کو مانتے ہیں، ابو ذر کو مانتے ہیں، مقداد کو مانتے ہیں، حذیفہ کو مانتے ہیں، جابر ابن عبداللہ انصاری کو مانتے ہیں، اور خود مولا علی بھی تو صحابی ہیں، ان کو مانتے ہیں۔ امام حسن، امام حسین بھی تو صحابیت کی فہرست میں آتے ہیں، ان کو مانتے ہیں۔ ایک بڑی فہرست ہے جن میں ہم اصحاب پیغمبر کو ہی مانتے ہیں، ازواج پیغمبر میں بھی ہم اسی طرح سے مانتے ہیں۔ لیکن اسلام ہم نے، شریعت ہم نے، قانون شریعت ہم نے اہل بیت پیغمبر سے لی۔ اس کا سبب کیا ہے؟
جہاں جہاں زینبیہ چینل کے ذریعے میری تقریر جو سن رہا ہے اسے ایک دعوت فکر ہے. میں کسی دوسرے پہ کمنٹ نہیں کرتا، لیکن میں بلا فصل اہل بیت پیغمبر کو کیوں مانتا ہوں اور فقہ جعفریہ پر کیوں عمل کرتا ہوں، میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میں 1400 برس بعد کا مسلمان، ہمیں سیرت پیغمبر اسلام چاہیے ہے. ہمارا محور محبت حضور ختمی مرتبت ہے. ہمیں قرآن کی تعلیمات چاہیے. 3 گروہ ہیں. ہم نے تعلیمات اسلامیہ فقہ رسول کو آل رسول سے کیوں لیا؟ اس کا سبب سمجھیے. اصحاب پیغمبر میں توجہ کیجیے گا، اصحاب پیغمبر میں کوئی بھی صحابی ایسا نہیں ہے کہ جس نے اعلان نبوت سے پہلے نبی کے ساتھ نماز پڑھی ہو. یہ میرا چیلنج ہے. اگر کوئی کسی کا نام دکھا دے تو میں مجلسیں پڑھنا چھوڑ دوں گا. حکم نماز سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے نبی کے پیچھے اگر کسی نے نماز پڑھی ہے تو وہ ہیں امیر المومنین مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. دور اول میں ہم نہیں تھے، نہ اس دور کا کوئی تھا. ہم نے تاریخوں میں جو پڑھا ہے کہ جب نجران کے عیسائیوں کو، توجہ رکھیے گا، نجران کے عیسائیوں کو نبی نے بلایا مدینے، اور جب مدینے نجران کے عیسائی آئے تو وہ یہ سمجھے کہ نبوت کو مال دنیا کے ذریعے دبایا جا سکتا ہے، تو انہی نے ریشمی کپڑے پہنے، جواہرات پہنے، سونا چاندی پہننے کے بعد یہ سب کے سب نبی سے ملاقات کرنے گئے. لیکن نبوت کبھی مال دنیا میں تلتی نہیں ہے، اور نبوت کبھی ریشمی کپڑوں کو پسند نہیں کرتی. یہاں دنیاوی لباس نہیں چلتا، یہاں لباس تقویٰ چلتا ہے. خوف الہی کتنا ہے دل میں. جنہیں نبی نے بلایا تھا انہیں اگنور کر دیا، توجہ نہیں دی، منہ موڑ لیا. نجران کے آئے ہوئے عیسائی عام نہیں تھے، ان میں علماء بھی تھے، صاحبان ثروت بھی تھے. انہی نے 3 دن تک کوشش کی کہ نبی سے ملاقات ہو جائے، مگر جب 3 دن تک نبی نے ان سے کلام نہ کیا، نہ ان کے سلام کا جواب دیا، تو اب وہ مدینے میں یہ کہتے ہوئے گھوم رہے تھے کہ دور کے ڈھول سوانے، ان کا اخلاق تو ہم نے بہت سنا تھا کہ یہ خلق عظیم پر فائز ہیں، لیکن ہمیں تو اخلاق نام کی کوئی چیز ملی نہیں. ہمیں مہمان کر بلایا لیکن نہ ہم سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، نہ ہماری خاطر کی، نہ ہمارے سلام کا جواب دیا. اب وہ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں مگر مسلمانوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. بس اتنا کہتے ہیں نہیں، ہمارا نبی خلق عظیم پر ہے، رحمت للعالمین ہے. مگر عیسائی یہ کہتے ہیں تم کہہ رہے ہو نا، ہمارے ساتھ جو ہوا وہ ہم کہہ رہے ہیں. یہاں تک مدینے کے مسلمانوں نے ان عیسائیوں کو گھیرا، اور جب گھیرا اور گفتگو شروع ہوئی تو کوئی جواب نہ دے سکا. انہی میں سے ایک سن رسیدہ تھے، میں نام لینا نہیں چاہتا، حضور کے رشتے میں خسر ہوتے تھے. وہ بھی سن رہے تھے کہ اتنی دیر میں دور پر مولائے متقیان نظر آئے، تو ان بزرگوار نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں،
تمہیں جو شکایت ہے یہ جوان جو آ رہا ہے یہ بتائے گا کہ نبی تم سے کیوں نہیں ملے. تو وہ نجران کے عیسائیوں نے دیکھا تو انہی نے سر جھکا کے ایک جواب دیا, جب تمہارے جیسے بڈھے نہیں بتا پائے تو یہ جوان کیا بتائے گا. میرا شاہد مثال آ گیا. توجہ کیجئے گا ارباب ولا, بات اچھی لگے تو میرے حق میں دعا کر دیجئے گا کہ ایمان پہ جئیں, ایمان پہ موت آئے, ہماری نسلوں میں حب اہل بیت باقی رہے, صبح قیامت تک امام عصر کے وفادار سپاہیوں میں شمار ہو. ادھر مولا متقیان کو دیکھا, کہا ان عیسائیوں نے جب تم بوڑھے نہیں بتا پائے تو یہ جوان کیا بتائے گا. تو ایک مرتبہ انہی بزرگوار نے دیکھا اور دیکھ کے یہ فرمایا, ان کو ہمارا جیسا نہ سمجھنا, ہم اور ہیں, یہ اور ہیں. ہم نے 40 سال کی عمر کے بعد محمد کا کلمہ پڑھا ہے, مگر انہی نے اعلان نبوت سے 3 برس پہلے. ہائے ہائے عزیزان گرامی, بلکہ روایت یہاں تک ملتی ہے کہ ارشاد ہوا, وہ بزرگوار فرما رہے ہیں کہ کنہی نے مولا متقیان نے, حضرت علی نے 3 برس کی عمر سے نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہے. پوری توجہ ارباب ولا, صاحبان عقل کو دعوت فکر, نجران کے آئے ہوئے عیسائیوں سے مدینے کے بزرگ صحابہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں اور ان میں تقابل نہ کرنا, یہ اور ہیں, ہم اور ہیں, ہم نے بڑھاپے میں کلمہ پڑھا. انہی نے 3 برس کی عمر سے, جب ان کی عمر 3 برس کی تھی تو 3 برس کی عمر سے انہی نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی. نہ ابھی نزول قرآن ہوا ہے, نہ ابھی اعلان نبوت ہوا ہے, نہ ابھی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی آواز بلند ہوئی ہے, لیکن علی نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. اب آپ سمجھے, مزاج نبوت کو اگر سمجھنا ہے تو یہاں کم سنی اور بزرگی نہ دیکھیے, یہ دیکھیے نبی کے ساتھ بچپنے سے کون رہا. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. نبی کے ساتھ بچپنے سے نماز کس نے پڑھی؟ حضرت علی نے. خیر یہ گفتگو ہو رہی تھی. دیکھیں کسی کے بارے میں آپ کچھ کہہ دیجئے, میری تعریف کے آپ پل باندھ دیجئے, کب تک یہ تعریف رہے گی؟ جب تک کہ سامنے والا مجھے ملے گا نہیں, مجھ سے مجھے دیکھے گا نہیں. آپ نے کہا صاحب مجلس سن لیجئے, دیوانے ہو جائیے گا, اور کیا اچھی مجلس پڑھتے ہیں, یہ وہ. سامنے والا سنتا رہا. اب میں مجلس پڑھنے بیٹھا تو اس نے کہا بھئی تعریف تو بہت سنی تھی مگر ملا کچھ نہیں. تعریف تو بہت سنی تھی مگر ملا کچھ نہیں. اے عزاداروں, اے محبان اہل بیت, تعریف تو سب نے کر دی. علی 3 برس کی عمر سے 3 برس کی عمر سے 3 برس کی عمر سے نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, نبی کا اتباع کر رہے ہیں, نبی کی پیروی کر رہے ہیں. پیچھے نماز پڑھنے والا آگے پڑھنے والے کی اتباع کرتا ہے. نماز جماعت اسی کو تو کہتے ہیں کہ آگے پیش امام جو کرے اس کی اتباع کرو. تو جماعت ہے, ایک جماعت مکے میں ہے جس میں نبی ہیں, علی ہیں. توجہ کیجئے گا, مردوں میں سب سے پہلے نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں امیر المومنین مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. بآواز بلند صلوات بھیجیے حضرات. علی
عورتوں میں کون؟ عورتوں میں کون؟ ہائے ہائے، سنیں گے آپ عورتوں میں کون؟ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ ہم ازواج رسول کا احترام نہیں کرتے۔ سب سے محترم بی بی، رسول کی زوجیت میں سب سے پہلے آنے والی، اس دور میں نبی کے نکاح میں آئیں کہ جب مسلمانوں کا فقدان تھا، نبی پر کوڑا پھینکا جاتا تھا، نبی کو جلا وطن کیا جاتا تھا، نبی کے راستے میں پتھر اور کانٹے بچھائے جاتے تھے۔ ملکۃ العرب ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ جب عقد نبی میں آئی ہیں، ساری دولت نبی کی خدمت میں پیش کر دی اور کہہ دیا یہ میری دولت اب آپ کی دولت ہے، جہاں دل چاہے خرچ کر دیجئے۔ نبی کریم نے اپنی اس زوجہ کی، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی ساری دولت غریب مسلمانوں میں، غریب افراد میں تقسیم کر دی۔ عزیزان گرامی، عورتوں میں نبی کے پیچھے سب سے پہلے نماز پڑھنے والی ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ، مردوں میں امیر المومنین مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو انہی نے سب سنا تو، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ علی آ کے مزاج رسول بتاتے ہیں یا نہیں بتاتے ہیں۔ دیکھیں، مزاج رسول کو سمجھنے ہی کا نام اسلام ہے۔ اب ہوا کیا؟ اب ہوا یہ کہ اتنی دیر میں علی آ گئے۔ نجران کے عیسائیوں نے دیکھا، یا علی، مسلمان بولے اصحاب پیغمبر جو تھے، یا علی، نبی نے ان کو بلایا تھا اور یہ 3 دن سے آئے ہوئے ہیں، نبی نے نہ سلام کا جواب دیا، نہ ان سے کلام کیا، نہ ان کو بٹھالا۔ یہ بگڑے ہوئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ خلق عظیم پر فائز ہیں اور بڑی تعریفیں سنی تھی، لیکن یہاں جب آ کے دیکھا تو اس میں سے کچھ نہ پایا۔ تو میرے مولا علی نے نجران کے عیسائیوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا نجران کے عیسائیوں کو دیکھ کے کہ تم نبی کے اخلاق پر شک کر رہے ہو، غلط۔ آواز میں وہ جھنکار تھی کہ کوئی عیسائی جواب کچھ نہ دے سکا، سن رہا ہے مولا علی کو۔ پھر مولا نے ارشاد فرمایا، اسی لباس میں گئے ہو تم؟ جی، ہم اسی لباس میں گئے ہیں۔ کیا تم یہ لباس اور یہ زیورات روز پہنتے ہو یا آج اپنی دولت سے نبوت کو مروب کرنے کے لیے نکلے تھے؟ انہی نے کہا، یا علی، دیکھیے اب جھوٹ بھی نہیں بول سکتے، مولا علی سوال کر رہے ہیں، مولا علی گفتگو کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، یا علی، ہم روز تو یہ کپڑے نہیں پہنتے، سادے پہنتے ہیں۔ ہم جب ان سے ملنے آئے تھے تو ہم نے یہ اچھے کپڑے پہنے، ریشمی، اور یہ جواہرات پہنے اور بس پہن لیے۔ مولا نے ارشاد فرمایا، اپنے خیال سے، اپنے ذہن سے خیال خام نکال دو، نبوت مال دنیا میں نہیں تلتی ہے۔ اور اگر ان عیسائیوں کو دیکھنا ہو تو بازار مصر میں آ جائیں، وہاں بھی امیر مصر ایک نبی کو مال دنیا میں تولنا چاہتا تھا، مگر مال دنیا میں نہیں تلا نبی۔ توجہ کیجئے گا، بنی اسرائیل کا نبی یوسف مال دنیا میں نہیں تلا۔ جب یوسف نے دیکھا کہ امیر مصر کا چہرہ اتر گیا، خزانے خالی ہو گئے، مگر نبوت کا پلہ ٹس سے مس نہیں ہوا، تو بلایا اور بلانے کے بعد کہا، اگر مجھے تولنا چاہتے ہو تو میرے مقابل بسم اللہ
لکھ دو جیسے بسم اللہ لکھی گئی۔ پلے یوسف اتنا ہلکا پڑ گیا کہ آج تک یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ یوسف کتنے ہلکے ہوئے، بسم اللہ کتنی بھاری ہو گئی۔ اور مفسرین نے لکھا بسم اللہ میں یہ وزن کیوں نہ پیدا ہو، اس لیے کہ بسم اللہ کے بے کے نیچے کے نقطے میں امیر المومنین مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب ہیں۔ یوسف بنی اسرائیل کا نبی تل کے رہ گیا مگر مال دنیا میں نہیں تلا۔ قرآن کی ایک آیت میں تلا، تو ہمارا نبی جس پہ پورا قرآن نازل ہوا ہو، وہاں تو ایک بسم اللہ ہے، اس کے اوپر جو قرآن نازل ہوا ہے اس میں تو 114 بسم اللہ ہیں۔ 114 ایسے ہیں کہ 113 سوروں کا آغاز بسم اللہ سے ہوا ہے، اور ایک سورہ سورہ برات جو بسم اللہ سے شروع نہیں ہوا، لیکن پروردگار عالم نے دوسرے سورے میں ایک بسم اللہ درمیان سورہ نازل کر دی تاکہ سوروں کی تعداد اور بسم اللہ کی تعداد برابر رہے۔ اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ جس سورے میں اللہ نے سورہ برات، سورہ توبہ، جس میں بسم اللہ نے نازل نہیں کی، اس سورے کی تبلیغ کرنے کے لیے مولائے متقیان تشریف لے گئے۔ قدرت نے 113 جگہ پر عملی طور سے بسم اللہ، تحریری طور سے بسم اللہ نازل کی، اور ایک سورے میں عملی طور سے بسم اللہ۔ اے نجران کے عیسائیوں، تم اپنی دولت سے مرعوب کرنا چاہتے تھے، تمہاری دولت سے نبی مرعوب نہیں ہوں گے۔ کیا تم ان سے ملنا چاہتے ہو؟ جی ہم آئے ہیں نجران سے اسی لیے کہ ہم ان سے ملیں۔ کہ اگر ملنا چاہتے ہو زیورات اتارو، ریشمی لباس اتارو، قیمتی لباس، روز مرہ کی زندگی میں جو لباس پہنتے ہو وہ لباس پہنو، اور پہننے کے بعد جاؤ نبی کی خدمت میں، نبی سے ملاقات ہوگی۔ اللہ اکبر۔ مدینے کی گلیوں میں گھوم گھوم کر نجران کے عیسائی، مسلمان، خالی مسلمان نہیں، سب کے سب صحابی سب سے کہہ رہے ہیں، کسی پاس کوئی جواب نہیں ہے، لیکن جب اہل بیت رسول کی ایک فرد امیر المومنین سے ملاقات ہوئی تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، انہی نے تبدیل لباس کیا، معمولی لباس پہنا جو روز پہنا کرتے تھے، جواہرات کو اتارا، سونا چاندی کے جو زیورات تھے انہیں اتارا، اتارنے کے بعد آج جب نبی سے ملاقات کی غرض سے گئے ہیں تو آج نبی استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ نجران کے عیسائی سمجھ گئے کہ نبوت کے مزاج کو سمجھنے کے لیے عمر کا تعلق نہیں ہے، بلکہ نبوت کے مزاج کو سمجھنے کے لیے کون کتنے دن نبی کے ساتھ رہا۔ دوستوں، 3 برس کی عمر سے، کتنی؟ 3 برس نبی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو میں کیسے سب کو برابر سمجھ لوں؟ حکم نماز کے بعد نماز پڑھنا اور ہے، اور حکم نماز سے قبل نبی کے ہمراہ نماز پڑھنا اور ہے۔ اچھا، یہ تو نبی کی سیرت کو سمجھنے کی بات ہے کہ نبی کیا چاہتے ہیں کوئی نہیں سمجھ پایا، علی سمجھ گئے۔ اب قرآن کا معاملہ لے لیجئے، دیکھیے قرآن
پڑھنے کا بہت اجر و ثواب ہے، ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ تلاوت قرآن کرے۔ اگر وہ قرآن پورا نہیں پڑھ سکتا ہے تو کم از کم روز اس کو ایک مرتبہ قرآن حکیم کو کھول کے حروف قرآن کی زیارت کر کے اسے سورہ الحمد کی تلاوت کر لینا چاہیے ہے، تاکہ قرآن سے اس کی ملاقات روز ہوتی رہے۔ لیکن جس نے بھی قرآن پڑھا، صحیح اسلام کہاں ملے گا؟ قرآن کے ذریعے، سیرت رسول کے ذریعے۔ اور یہ دونوں چیزیں کہاں صحیح ملیں گی؟ آل رسول کے ذریعے۔ جس طرح سے حکم نماز سے پہلے نماز پڑھنے والے کا نام علی ہے، اسی طرح سے نزول قرآن سے پہلے قرآن پڑھنے والے کا نام بھی علی ہے۔ اچھا، اگر خانہ کعبہ میں جب پیدا ہوئے 3 دن تک مولا علی کی والدہ اور مولا علی خانہ کعبہ میں رہے، اسے ہر دوست اور دشمن جانتا ہے کہ علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ فاطمہ بنت اسد محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ مولا علی کی والدہ 3 دن تک خانہ کعبہ میں رہی۔ علی نے ذکر الہی ضرور کیا مگر تلاوت قرآن نہ کی۔ تلاوت قرآن کب کی؟ جب آغوش نبوت میں آئے تو علی نے سورہ قرآن کی تلاوت کی۔ نبی نے مسکرا کے فرمایا، یا علی، آپ نے تو قرآن اسی طرح سے پڑھا جیسے میں پڑھتا ہوں۔ نماز بھی نبی پڑھ رہے ہیں، پیچھے علی پڑھ رہے ہیں۔ قرآن، نزول قرآن سے پہلے نبی بھی پڑھ رہے ہیں، علی بھی پڑھ رہے ہیں۔ میں مجلسیں پڑھنا چھوڑ دوں گا اگر کوئی تاریخ میں ایک بھی بندہ ایسا دکھا دے کہ جس نے نزول قرآن سے پہلے قرآن پڑھا ہو۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ بس عزیزان گرامی، ہمیں قرآن چاہیے ہے، ہمیں سیرت پیغمبر اسلام چاہیے ہے۔ نزول قرآن سے پہلے قرآن پڑھنے والے علی، حکم نماز سے پہلے نماز پڑھنے والے علی، کعبے میں پیدا ہونے والے علی، آغوش رسول میں آنے والے علی، بستر رسول پر تلواروں کے سائے میں شب ہجرت اطمینان کی نیند سونے والے علی، فتح مکہ کے موقع پر مہر نبوت پر جانے والے علی، خندق میں کل ایمان کا خطاب پانے والے علی، خیبر کے علمدار لشکر، ہائے ہائے بہت نازک موقع پر آ گیا۔ علمداری تو اوروں نے بھی کی تھی، لیکن جب علمداری دوسروں نے کی تو آج تک یہ مسئلہ طے نہیں ہو پایا، لشکر پہلے بھاگا یا علمدار پہلے بھاگا۔ لیکن 44ویں دن اگر علی لشکر اسلام کے علمدار نہ بنتے تو آج اسلام کا 40واں ہو جاتا۔ تو خیبر کے علمدار علی، بدر کے فاتح علی، احد کے فاتح علی، لافتح کا ترانہ علی کے لیے، ذوالفقار کا آنا علی کے لیے، حسنین کا بابا علی ہے، فاطمہ کا شوہر علی ہے۔ کیا کہنا میرے مولا، میرے آقا علی، ہماری جانیں آپ پر نثار ہو جائیں۔ اگر کفار ڈھکا دیکھیں تو نبی سمجھیں، نصیری زاویہ فکر بدل کے دیکھیں تو خدا سمجھیں، غدیر میں ہم دیکھیں تو مولا سمجھیں۔ اور جو علی کو کچھ نہ سمجھے
میری بد دعا ہے اس کے لیے کہ اب اللہ اس سے سمجھے. اب موقع آ گیا. اگر آپ میرے سامنے بیٹھے ہوتے تو ضرور آپ نعرہ لگاتے. برسوں جو کام آپ نے میری مجلس میں بیٹھ کے کیا، آج وہ کام میں کروں گا. جواب آپ کو دینا ہے. دیکھیے، شرمائیے گا نہیں، گھبرائیے گا نہیں. جہاں آپ بیٹھے ہوں، جیسا ماحول ہو، زور سے جواب دے سکتے ہو، زور سے جواب دیجیے گا. آپ کا جواب مجھے نہیں سنائی دے گا، لیکن جس کی محبت میں آپ علی علی بولیے گا وہ آپ کی آواز کو ضرور سنے گا. دھیرے سے بولیے گا تب بھی سنے گا، زور سے بولیے گا تب بھی سنے گا. کمنٹس میں یا علی کہیے گا، اس کا بھی اجر و ثواب آپ کو ملے گا. عزیزان گرامی، نعرہ میں لگاؤں گا، جواب آپ دیں گے. چلیے، یہ الزام بھی اب نہیں لگے گا کہ اپنی مجلسوں کو چلانے کے لیے ذاکر خطبہ علماء نعرے نعرہ لگاتے ہیں. یہاں میں ہوں، کیمرہ ہے، اور زینبیہ اسٹوڈیو ہے ممبئی میں. میں آپ کی خدمت میں اس عقیدت سے نعرہ لگاؤں گا کہ میرا مولا میرے جذبات کو دیکھ رہا ہے. مولا، میرا سر آپ کی نالین کا بوسہ لے لے، یہی میرے لیے ترہ امتیاز ہے. چاہنے والوں، پوری قوت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ ایسا جواب دیجئے کہ مولا علی خوش ہو جائیں، مولا علی خوش ہو جائیں، مولا علی خوش ہو جائیں. مولا علی کی رضا دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. نعرہ حیدری. خدا سلامت رکھے، خدا سلامت رکھے، خدا سلامت رکھے. اللہ کا شکر ہے میرے کانوں میں بھی جواب کی آواز آ گئی. عزاداروں، علی کا دیوانہ، علی کا چاہنے والا، علی کا ماننے والا، اگر اس کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے، چلو کوفے، ایک تار پر عاشق علی، غلام علی ٹنگا ہے، جس کے پیر کاٹ دیے گئے ہیں، جس کے بازو قلم کر دیے گئے ہیں. اب اس کی زبان کاٹی جا رہی ہے. زبان کٹی، خون کا قطرہ گرا، آواز آئی، علی علی علی. ایک اور نعرہ ہے، حیدری. عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت رسول، شکریہ ادا کیجئے اللہ کا کہ علی 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 کہنے کی عادت پڑ گئی. یہ خالی عادت نہیں ہے، ہمارے لیے یہ عبادت ہے. علی کا ذکر کرنا عبادت، علی کا ذکر سننا عبادت، علی کے فضائل لکھنا عبادت. یہ لمحات عبادت کے ہیں. ہم اور آپ عبادت کر رہے ہیں، مصروف عبادت ہے. اور یہ ایسی عبادت ہے جو اجر رسالت بھی ہے. یہ ایسا اجر رسالت ہے کہ تمام عبادتوں کا انحصار اسی محبت علی اور ولایت علی پر ہے. ارے ہماری عبادتیں کیا، جب قدرت نے نبی سے کہہ دیا اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. جب نبی کی محنتیں ولایت علی پر ہیں تو ہماری تقریر کا بھی دار و مدار علی پر ہے، ولایت علی پر ہے، ذکر علی پر ہے، فضائل علی پر ہے. ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. بس عزیزان گرامی، اب دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے. انشاءاللہ کل بھی زینبیہ ٹی وی پر، زینبیہ چینل پر 10 بجے مجلس شروع ہو جائے گی. اور یہ سلسلہ
9 محرم تک جاری رہے گا۔ دوستوں، کربلا کی لڑائی بھی حضرت علی کی محبت اور حضرت علی کی عداوت پر ہوئی۔ میں نے پہلی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، دوران تقریر میں نے آپ کو بتایا، یہ نہ دیکھیے لوگ کتنے کدھر ہیں، یہ دیکھیے حق کدھر ہے۔ کل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا انشاءاللہ، اگر یاد رہا اور حیات رہی، کہ ہم نے جو ان 3 گروہ میں سے آل رسول، ازواج رسول، اصحاب رسول میں سے انتخاب آل رسول کا کیا، اس کا سبب ہے کیا؟ ہم کسی پہ کوئی تبصرہ نہیں کرتے، مگر ہم آل رسول کے ساتھ کیوں ہیں یہ بتانا ہمیں ضروری ہے۔ یہ محرم، یہ عزاداری، یہ سیاہ کپڑے، یہ تعزیہ، یہ علم مبارک، یہ سبیلیں، یہ ذوالجناح، یہ شہزادے علی اصغر کا گہوارہ، یہ سب امام حسین کی یاد میں، امام حسین کی یاد صحیح اسلام کی تصویر کو پیش کرتی ہے۔ حسین ابن علی نے 72 کا ایک چھوٹا سا لشکر، اس کو لشکر بھی آپ نہیں کہہ سکتے ہیں، اس لیے لشکر میں جنگجو ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، سواریاں ہوتی ہیں، اسلحے ہوتے ہیں، لیکن حسین جو کربلا میں اپنے ساتھ لے گئے اسلام کو بچانے کے لیے افراد کو، اس میں حبیب جیسا، مسلم ابن اوسجا جیسا اور حضرت جون جیسا ضعیف بھی ہے، اور علی اصغر جیسا کم سن بچہ بھی ہے۔ یوں تو کربلا میں کئی بچے شہید ہوئے، اور بعض بچے امام حسین کی شہادت کے بعد روز عاشورائی شہید ہوئے، 10ویں محرمی کو شہید ہوئے۔ اللہ اکبر۔ بس ایک گزارش، اور وہ یہ کہ ابھی تک آپ نے جیسے بھی مجلس سنی ہو اللہ قبول کرے، ابھی آپ نے جیسے بھی مجلس سنی اللہ قبول کرے، اور یقیناً آپ نے محبت اہل بیت میں ڈوب کے مجلس سنی، لیکن اب مصائب حسین ہونے جا رہے ہیں۔ اگر آپ صوفوں پہ بیٹھے ہوں اور آپ کو کوئی عذر نہ ہو، مجبوری اگر ہے تو شریعت مجبوری میں آپ پر زور نہیں دیتی، نماز بھی اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیے۔ اگر آپ کو کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، زمین پر آپ بیٹھ سکتے ہیں، تو جو فرش عزا آپ نے امام حسین کے نام سے بچھایا ہے اس فرش عزا پر آپ بیٹھ جائیے۔ اور مولا حسین کی والدہ ماجدہ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا کے استقبال کے لیے آپ اپنے سروں کو جھکا کے رومال اپنے منہ پہ رکھ لیجئے، جیسے کسی کے پرسے میں جب آپ جاتے ہیں تو اپنے سر کو جھکاتے ہیں اور رونے والے کی صورت بنا لیتے ہیں۔ عزاداروں، رونے والوں کی صورت بنا لو۔ یہاں رونے والے کی صورت بنا دینے کو بھی جنت کی ضمانت دی گئی ہے۔ عزاداروں، ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کربلا میں شہزادے علی اصغر کے علاوہ بھی کم سن بچے شہید ہوئے۔ یہ اور ہے کہ شہادت علی اصغر اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ حسین کا فرزند بھی ہے، شیر خوار بھی ہے، اپنے
پیروں سے چلنے کی قوت نہیں رکھتا مگر میدان میں حسین کی نصرت کے لیے گیا. لیکن ایسے بچے بھی ہیں کہ جو نصرت حسین ابن علی کے لیے اپنے پیروں سے میدان کی طرف گئے. مسلم ابن اوسجا کا فرزند، حضرت مسلم ابن اوسجا کی شہادت کے بعد حضرت مسلم ابن اوسجا کا فرزند شہید ہوا. تاریخ نے ایک بچے کا ذکر اور کیا، کلیجے سنبھال کے سنیے گا. تاریخ نے ایک بچے کا اور ذکر کیا کہ جب امام حسین ذبح کیے جا چکے تھے، شہید ہو چکے تھے، خیموں میں آگ لگ رہی تھی، تو جلتے ہوئے خیموں سے ایک بچہ نکلا، نصرت امام حسین کے لیے چاہتا ہے کہ ہم حسین تک پہنچ جائیں اور ہم اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے حسین کو بچا لیں. اب یہاں پر تاریخ نے دو واقعے لکھے کہ ایک بچہ حسین کو بچانے کی غرض سے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے جا رہا تھا کہ لشکر یزیدی کے ایک سپاہی نے تلوار کھینچی، ارے ننھے سے بچے کے دونوں ہاتھوں کو قلم کر دیا. بچہ زمین پر اوندے منہ گر گیا. ارے دوسرا ظالم گھوڑے پر سوار ہاتھ میں نیزہ لے کے آیا، ارے نیزہ بچے کے سینے پہ مارا، بچہ تڑپ گیا. واہ حسینہ، جزاک اللہ. آپ مصائب ہو رہے ہیں، آپ گریہ کر رہے ہیں، اللہ آپ کی آوازوں پر نزول رحمت کرے. پروردگار آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. عزاداروں، دوسرے بچے کا واقعہ جو ملتا ہے کہ چلتے ہوئے خیموں سے ایک معصوم بچہ مقتل کی طرف دوڑ رہا تھا، جس کی عمر بہت زیادہ نہیں تھی، کم سن بچہ تھا، مقتل کی طرف دوڑ رہا ہے کہ ایک مرتبہ اس نے یہ دیکھا کہ ایک ظالم سامنے آیا اور اس کی پیشانی کا نشانہ لے رہا ہے. جیسے اس بچے نے دیکھا کہ سامنے سے تیر آنے والا ہے، اتنا کم سن بچہ تھا کہ تیر کو روکنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو ماتھے پر رکھ لیا. ارے ظالم نے تیر چھوڑ دیا، ارے دونوں ہاتھ کی ہتھیلیوں کو چھیدتا ہوا تیر ارے بچے کی پیشانی میں اتر گیا، بچہ زمین کربلا پر گر گیا. واہ حسینہ، جلتے ہوئے خیموں سے ماں نے دیکھا، ماں نے کلیجہ پکڑ لیا. ہائے میرا لال، ہائے میرا لال. خدا یہ مصیبت کسی کو نہ دکھائے. عزاداروں، فطرت بشریت میں یہ ہے کہ اگر ماں کے سامنے بچہ گھر میں بھی گر جاتا ہے تو ماں تڑپ جاتی ہے. میں نے یہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ گھر میں بھی اگر بچہ تڑپ کے گر گیا اور بچے نے رونا شروع کر دیا تو ماں رونے لگی، ماں رونے لگی. بچے کو کسی نے گرایا نہیں ہے، بچہ خود سے گرا ہے، لیکن جب گرا تو رونے لگا. ماں برداشت نہ کر پائی. ارے دنیا کی مائیں کربلا کی ماؤں پر قربان ہو جائیں. ماں دیکھ رہی ہے بچے کے ہاتھوں پر تیر. بس ختم ہو گئی مجلس. صاحب مقاتل لکھتے ہیں ظالم نے ایسا تیر مارا تھا کہ دونوں ہتھیلیوں کو پار کرتا ہوا تیر پیشانی میں اتر گیا، دونوں ہاتھ پیشانی پر لگ گئے. ارے ظالم نے ابھی بھی ظلم میں کمی نہ کی. ارے ظالم آگے بڑھا،
بچے کے پیشانی سے تیر کھینچنا چاہتا ہے، ارے تیر نکال نہیں پاتا۔ ارے ظالم نے اپنا ایک پیر بچے کے سینے پر رکھا، تیر کو جنبش دی، ارے تیر کے ساتھ خون کا فوارہ نکلا، ماں تڑپ گئی۔ میں کہوں گا صبر کیجئے۔ ارے ایک ظالم نے سینے پر قدم رکھا، ہائے عصر کا انجام، فاطمہ کا لال، ادھر کے گھوڑے ادھر، فاطمہ فریاد کر رہی ہے، واہ حسینہ، واہ مظلومہ۔